بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، سبق نمبر 155 میں باب الاحرام کے تحت ہم بات کر رہے ہیں یوم نحر 10 ذوالحجہ کے اعمال کی۔ باب ایک ہی ہے لیکن نیچے حج کے 5 دنوں کے اعمال اور مناسک تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کو کون کون سے مناسک ادا کیے جائیں گے اور ان کی کیا ترتیب ہوگی۔ یوم عرفہ کی عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت کے اندر جمع کرنے تک بات سبق نمبر 154 میں ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد پھر مزدلفہ کا وقوف، اور اس کے بعد پھر مینا کی طرف روانگی، اور اس کے یعنی چونکہ 10 ذوالحجہ ہے تو اس کے جو اعمال ہوں گے وہ ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے وقوف مزدلفہ کا ذکر آج انشاءاللہ ہوگا، اور رمی جمرہ عقبہ یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ جو محرم ہے، حاجی ہے، وہ احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اعمال انشاءاللہ آج ہم سیکھتے ہیں۔ تو مزدلفہ کے اندر جہاں پہ وقوف ہوگا تو وہاں پہ یہ مسجد ہے، مسجد المشعر الحرام مزدلفہ، اسی وجہ سے قرآن میں اس کو مشعر حرام بھی کہا گیا ہے مزدلفہ کو، اور جمع بھی کہا گیا ہے، اور مزدلفہ بھی اس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر ایک اور کام کرتے ہیں حجاج کرام کی، وہاں سے ہی کنکریاں لے لیتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہ مینا کے اندر مارنی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کنکریاں جو استعمال شدہ ہوتی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ مینا سے ہی لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو کام یہاں پہ ساتھ ساتھ، ایک تو کنکریاں اور ایک وقوف ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے مینا کے اندر جو 3 ستون نما ہیں، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو اسی جگہ پر شیطان سامنے سے آ کر روکنے لگا تھا، تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اسی کی سنت اور انہی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اب ان ستونوں کو مزید بہتر کر دیا گیا ہے اور نیا کر دیا گیا ہے، تو یہ اس کی ذرا قدیم تصویر ہے۔ تو اس میں ایک شیطان کو کنکری لے مار کر پھر اس کے بعد قربانی، حلق، اور اس کے بعد پھر بقیہ کو جو ہے وہ اس کی رمی کرنی ہے۔ یہ اس طریقے سے کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ جگہ پڑی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی جگہ پہ بھی کنکری لگے گی تو جا کر اسی شیطان کے قریب ہی یا اس ستون کو ہی ٹکرائے گی تو درست ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آج ہم شروع کریں گے کہ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ۔ عرفات سے مزدلفہ آتے وقت اگر کسی نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر جمع نہیں کی بلکہ راستے میں ہی پڑھ لی تو اس کے لیے یہ نماز کافی نہیں ہے۔ فین کے نزدیک اس کے اوپر اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، ما لم یطلع الفجر، جب تک مزدلفہ کے اندر صبح یعنی یوم نحر کی صبح صادق نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اعادہ کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزی ہی وقت اساء، کافی ہو جائے گی اس کی یہ نماز جو اس نے راستے میں پڑھی، لیکن اس نے سنت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے برا کیا۔ وعلی هذا الخلاف اذا صلى بعرفات، اسی اختلاف پر مبنی ہے وہ صورت کہ جب وہ عرفات کے اندر نماز مغرب پڑھ کر آئے، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلنا تھا تو وہیں پہ وہ پڑھ کر آ گیا۔ اس میں بھی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کافی ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برا کیا۔ طرفین فرماتے ہیں کہ ضرورت یعنی اس کو یہ نماز کافی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اداها فی وقتها فلا یجب اعادتها، کہ اس نے اس نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھا ہے، اگرچہ جو بھی برا کیا لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھا ہے، تو جو نماز وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے تو لا یجب اعادتها، اس کا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔ ما بعد طلوع الفجر، جیسے کہ اسی نماز کا اگر طلوع فجر تک اس نے نہیں پڑھا، اوپر سے فجر ثانی یعنی صبح صادق ہو گئی ہے تو پھر اس کا اعادہ لازم نہیں کرتے آپ، تو یہاں پر بھی نہ کریں۔ الا ان التاخیر من السنت، لیکن
تاخیر کرنا اس کو یہ مسنون تھا، یعنی جمع کرنا آ کر مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو، فیسیر مسیء بترکہ، اس سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا۔ ہما فین فرماتے ہیں معرویہ انہ علیہ السلام قال علی اسامہ رضی اللہ عنہ فی طریق المزدلفہ، مزدلفہ کے راستے میں حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز سامنے ہے۔ نماز تو ایک فعل ہے، وہ کیسے سامنے ہوگا؟ مطلب اس کا یہ ہوگا ای وقت الصلاۃ، نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، آگے ہے۔ هذا اشارۃ الی ان التاخیر واجب، اس سے پتہ چلے کہ تاخیر من السنہ نہیں ہے بلکہ تاخیر واجب، تاخیر واجب ہے۔ وانما وجب، واجب کیوں ہے؟ لیمکنہ الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، تاکہ اس حاجی کے لیے دو نمازوں کو مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کرنا ممکن ہو جائے۔ فکان علیہ الاعادۃ ما لم یطلع الفجر، صبح صادق جب طلوع نہیں ہوئی مزدلفہ میں اس وقت اس کے اوپر اعادہ کرنا لازم ہے۔ لیسیر جامعا بینہما، تاکہ ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے والا یہ ہو جائے، کیونکہ عشاء کا ہی وقت چل رہا ہے صبح صادق تک، تو اس میں سے کسی وقت میں یہ پڑے گا تو جمع ہو جائے گی۔ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ فَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ، جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کی، تو پھر اس کے لیے جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عشاء کا وقت نکل گیا ہے، پھر اس صورت میں اس کے اوپر سے اعادہ ساقط ہو گیا۔ تو اعادہ اس وجہ سے ساقط نہیں ہوا کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ اعادہ اس پر لازم نہیں تھا، لازم تھا لیکن چونکہ اب جمع کرنا ممکن نہیں ہے اس وجہ سے اب اعادہ ساقط ہو گیا۔ راجح قول طرفین کا یہ کہ نماز کا اعادہ کرنا ہے۔ قال سن فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ لِرِوَایَةِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام صلاها یومئذ بغلس، جب مزدلفہ کے اندر رات گزاری صبح فجر کا وقت آ گیا تو فجر کی نماز فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو اندھیرے کے اندر پڑھائے گا، بالکل اندھیرے کے اندر، جس طریقے سے اس کا مستحب وقت ہے کہ روشنی پھوٹ جائے تو پھر پڑھائے، لیکن یہ نماز جو مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز ہے یہ اذان کے فوراً بعد پڑھائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاها یومئذ بغلس، کہ اس دن غلس کے اندر نماز پڑھائی، اور غلس اندھیرے کو کہتے ہیں۔ وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ، اور عقلی دلیل بھی ہے کہ اس نماز کو جلدی پڑھنے کے اندر اور اندھیرے کے اندر پڑھنے کے اندر وقوف مزدلفہ کی جو حاجت ہے اس کو پورا کرنا مقصود ہے۔ فَيَجُوزُ، جائز ہو جائے گا، کیونکہ ایک حاجت جو ہماری ہے اور ضرورت ہے کہ وقوف مزدلفہ کچھ دیر تک رہے تو اس کو پورا کرنا مقصود ہے، تو جائز۔ تقدیم العصر بعرفہ، جیسے کہ عصر کے اندر عرفہ کے اندر عصر کی نماز کو ہم ظہر کے وقت میں وقوف عرفہ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہی مقدم کرتے ہیں، تو جس طریقے سے وہاں پہ یہ جائز ہے تو یہاں پر بھی فجر کی نماز کو اپنے وقت کے اندر ہی پڑھنا گیا ہے، تو یہ تو بطریقہ اللہ جائز ہونی چاہیے کہ صرف اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا، جبکہ عصر کو تو کے وقت سے ہی نکال کر دوسرے وقت میں پڑھا گیا ہے تو وہ جائز ہے، تو یہ تو بطریقہ اللہ جائز ہوگا۔ ثم وقف ووقف مع الناس، پھر امام اندھیرے کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ شروع کر دے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ وقوف مزدلفہ کریں گے، اور دعا کرے گا، لأن نبی علیہ السلام وقف فی هذا الموضع يدعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدلفہ کے مقام پر وقوف فرمایا تھا اور دعا بھی فرمائی تھی۔ حتی روی فی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں حدیث میں یہ روایت ہے کہ فاستجیب له دعاؤہ لامته حد الدماء والمظالم، مزدلفہ کے اندر یہ دعا جو وقوف عرفہ میں بھی کی تھی وہاں پہ قبول نہیں ہوئی تھی، موقوف کر دی گئی تھی، تو یہاں پہ بھی وہ دعا پھر کی گئی اور وہ قبول ہو گئی، اور وہ کیا تھی؟ یعنی دماء یعنی قتل کرنے والے، خون بہانے والے لوگ جو ہیں قاتل، اور مظالم یعنی ظالم لوگ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بھی معاف کریں، تو ان کی یہ کے لیے یہ دعا پھر یہاں پہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے جو متن میں لکھی گئی ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ یہ کنانہ بن عباس ہیں، ان سے اس کے قریب میں ایک روایت منقول ہے، ان سے نہیں ہے، اور اس میں صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے اندر کی تھی، باقی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن، یہاں سے وقوف مزدلفہ کی شرعی حیثیت ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، رکن ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے حج کا۔ حتی لو ترکہ بغیر عذر، اگر اس کو بغیر عذر کے چھوڑ بھی دیا
یلزمہ الدم، دم تو لازم آئے گا لیکن حج ساقط یا حج بالکل یعنی ضائع نہیں ہوگا۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رکن کو عذر کی وجہ سے بھی ہو پھر بھی کرنا ہوگا، اگر عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا رکن کو تو پھر اس کو موقوف کرنا پڑے گا، حج کو ہی موقوف کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر حج پایا ہی نہیں جاتا۔ اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے حج تو پایا جائے گا لیکن اس کی تلافی پھر کفارے سے کی جائے گی، جسے دم کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ رکن، وقوف مزدلفہ یہ حج کا رکن ہے، مطلب یہ کہ عذر کے وجود اس کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ قوله تعالی فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، سورہ بقرہ کے اندر کہ مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے اندر ذکر کرو اللہ کا، بمثلہ تثبت الرکنیہ، قرآن میں ہے جب دلیل قطعی ہے اور حکم بھی ہے تو اس سے رکنیت ہی ثابت ہوتی ہے۔ نا فرماتے ہیں رویہ نو علیہ السلام قدم ضعافت اہلہ باللیل، اسی وقوف مزدلفہ سے پہلے جو رات تھی اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پہلے بھیج دیا تھا، مزدلفہ سے نکال دیا تھا عذر کی وجہ سے۔ تو وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر رکن ہوتا تو پھر عذر کی وجہ سے گھر والوں کو پہلے بھیجا جاتا، وقوف مزدلفہ کو نہ چھوڑا جاتا۔ والمذکور فیما تلا، اب جب امام شافعی رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی ہے اس کا کیا کریں؟ فرماتے ہیں یہ جو آیت انہوں نے ذکر کی ہے اس میں مذکور ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس میں ذکر مذکور ہے، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ بِالْإِجْمَاعِ، اب یہ کہ ذکر کرو مزدلفہ میں، مطلب کہ ذکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم کرو، تو یہ ذکر تو حج کے اندر رکن نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ تو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ، تو اشکال ہوتا ہے حناف پر کہ تم نے پھر وجوب کہاں سے لایا؟ آتے ہیں کہ وجوب ہم نے لایا اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس قول سے کہ من وقف معنا هذا الموقف فقد كان افاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه، اگر کوئی شخص مزدلفہ کا وقوف ہمارے ساتھ کرے، معنا هذا الموقف سے مزدلفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے عرفات کا ذکر اسی روایت میں آگے کہ اس نے اس سے پہلے عرفات کا بھی کیا ہو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں علق به تمام الحج، یعنی مزدلفہ کے وقوف کے ساتھ حج کے تمام ہونے کو معلق کیا ہے، نفس حج کو نہیں کہ اس کا حج ہی اسی کے ساتھ معلق ہوتا نہیں، کہ حج کا مکمل ہونا اس کے ساتھ معلق کیا ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو چیز یعنی نفس شے اگر کسی چیز پر موقوف ہو تو پھر وہ چیز فرض ہوتی ہے، اور اگر کسی چیز کا تمام ہونا کسی چیز پر موقوف ہو تو وہ چیز پھر اس چیز کے لیے واجب ہوتی ہے، لہذا حج کا تمام ہونا وقوف مزدلفہ کے اوپر معلق کیا، مطلب ہے کہ وقوف مزدلفہ حج کے تمام ہونے کے لیے ضروری ہے تو تمام واجب کرتا ہے، لہذا واجب ہے۔ وَهَذَا يَصْلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوبِ، یہ وجوب کی ہی علامت ہے، غیر انہ اذا ترکہ بعذر، ہاں اگر کوئی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے، یکون به ضعف او علت، کمزوری ہے یا بیماری ہے، او کانت امرأة خاف الزحام، یا یہ کہ عورت ہے رش سے خوف زدہ ہے، لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، ما روینا، جیسے کہ ہم نے روایت کا یہ روایت کر دیا، ساتھ یہ بھی روایت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو لے بھیج دیا تھا، تو عذر تھا اس کی وجہ سے بھیج دیا۔ مزدلفہ سے متعلق یہ روایات دیکھ لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعافۃ اہلہ، جن کو قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا تھا مزدلفہ کی رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان میں میں بھی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ روایت کہ من ادرک معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك لیلا او نهارا فقد تم حجه قضى تفسه، یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ المزدلفۃ كلها موقف، مزدلفہ کی ساری جو جگہ ہے، ساری کی ساری وقوف کی کا مقام ہے، الا وادی محصر، وادی محصر وہاں پہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ نہیں ٹھہرنا، روایت گزر چکی ہے کہ ورتفعان وادی محصر۔ قال فاذا طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا، یہی 10 لہجہ یوم نار ہے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ شروع ہوا تھا، اور اب طلوع شمس ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ فاذا طلعت الشمس افاض الامام والناس معه حتى ياتوا منى، سورج طلوع ہو جائے امام لوگوں کو ساتھ لے کر منا کی طرف لے آئیں گے،
عبد الضعیف صاحب ہدایہ فرماتے ہیں عصمہ اللہ، ہاکذا وقع فی نسخ المختصر، کہ مختصر قدوری کے نسخوں کے اندر اسی طریقے سے ہے فَإِذَا طَلَعَتْ، هذا غلط، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ صحیح یہ کہ انہ اذا اسفر فاض الامام والناس، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو خوب روشنی ہو جاتی ہے پورے زمین پر، تو اس طرح کا جب وقت ہو تو پھر نکلا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے امام مزدلفہ سے نکلے گا، طلوع ہونے کے بعد نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ بات اس وقت درست ہوتی جب تمام نسخوں کے اندر ہو، ورنہ مختصر قدوری کے عام نسخوں کے اندر طلعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسفرہ ہے، یا طلعت مانا قروب من الطلوع، یعنی سورج جب طلوع ہونے کے قریب ہو جائے، یہ مطلب ہوگا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفع قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ قال فیبتدئ بجمرۃ العقبہ یرمیھا من بطن الوادی، اب آگیا جی رمی جمار یعنی جمرہ عقبہ، ایک شیطان کو چھوڑ کر دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا جو چھوٹا ہے اس کو آج سب سے پہلے رمی کرنی ہے، تو مینا پہنچ کر وہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ سے ابتدا کرے گا، اور یہ اسی نام سے رمی جمار کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی کنکریوں کو پھینکنا، اور اصطلاحی تعریف تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی کنکریوں کو مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پر مخصوص جگہ کے اوپر پھینکنا۔ تو 7 کنکریاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے پھینکنا ہے، اور ان کا طریقہ بھی کیا ہے، ان کا محل کیا ہے، اور ان کا پھینکنے کی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، کتنے دور سے پھینکنی ہیں، تو یہ ساری ترتیب ابھی اس عبارت کے اندر آ رہی ہے۔ فیبتدئ بجمرۃ العقبہ فیرمیھا من بطن الوادی، بطن وادی یعنی وادی سے جہاں پہ یہ ستون ہیں اس کے نیچے سے زمین سے ہی اس کو پھینکے گا۔ بسبع حصیات، 7 کنکریاں، مثل حصل خذف، یعنی تو مٹی کی جو ٹھیکری ہوتی ہے اس ٹھیکری جتنی کنکری ہونی چاہیے، وہ پتھر کی ہو یا مٹی کی ہو۔ ان نبی علیہ السلام لما اتا منا، جب منا میں تشریف لائے، لم یعرج علی شیء، کسی چیز کے پاس بھی نہیں ٹھہرے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ یعنی چھوٹے شیطان جو ستون ہے اس کو کنکریاں ماری۔ وقال علیہ السلام علیکم بحصى الحذف، ٹھیکری کی جو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈلے ہوتے ہیں اس طرح کی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ماریں کنکری، لا یؤذی بعضکم بعضا، بڑی کنکریاں مار کر کہیں دوسرے کو تکلیف نہ دے دیں۔ ولو رما باکبر منہ، اگر اس سے بڑی کنکری بڑا پتھر لے کر مارتا ہے، جازا، درست تو یہ بھی ہوگا لحصول الرمی، رمی کے حاصل ہونے کی وجہ سے، غیر انہ لا یرمی بالکبار من الاحجار، لیکن بڑے پتھروں کے ساتھ رمی نہ کرے تاکہ لا یتعذى به غیرہ، کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ولو رماها من فوق العقبہ، اگر یعنی جو رمی مار کرنے کی جو جگہ ہے، ایک تو نیچے ہے ستون کے بالکل نیچے زمین، اس کو کہتے ہیں بطن وادی، اور دوسری ہے اوپر یعنی تھوڑی سی اونچی جگہ، تو وہاں سے نیچے آپ ستون کو ماریں، اگر رش کی وجہ سے وہاں سے مارتے ہیں، من فوق العقبہ، عقبہ کے اوپر سے، جہاں پہ وہ شیطان کا وہ ستون لگا ہوا اس کے تھوڑا سا اوپر سے مارتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے یا بھی وہاں پہ اگر اس طریقے سے بنا دیا ہے کہ اوپر سے نیچے کنکری مارو، تو بہرحال چونکہ جگہ تو ساری کی ساری رمی جمار کے لیے ہے تو مار سکتے ہیں، اجزاءہ کافی ہے۔ لأن ما حولها موضع النسک، کیونکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی جگہ ہے وہی مناسک حج ادا کرنے کی جگہ ہے۔ افضل ان یکون من بطن الوادی، بہتر یہ ہے کہ نیچے سے یعنی زمین سے بطن وادی سے ہی ماریں، اوپر سے نہ ماریں۔ لما روینا، جیسے کہ ابھی ہم نے روایت میں دیکھ لیا۔ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ہر کنکری کو پھینکنے کے ساتھ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رجمن للشیطان ورزن للرحمن، الفاظ کہے گا اور کنکری مارے گا۔ کذا روا ابن مسعود و ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ولو سبح مکان تکبیر اجزأہ، اگر تکبیر کی جگہ پر اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، تسبیح کہہ دی، وہ کافی ہے، حصول ذکر ہونا چاہیے، وہ حاصل ہو گیا۔ وہ من آداب رمی، یہ رمی کے آداب میں سے ہے۔ ولا یقف عندہا، اس رمی کے پاس ٹھہرے گا نہیں 7 کنکریاں پورے کرنے کے بعد، یا نبی علیہ السلام لم یقف عندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ٹھہرے نہیں تھے۔ یقطع التلبیۃ مع اول حصاۃ، اور پہلی کنکری اس رمی
جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت ہی مارتے ہی تلبیہ کو ترک کر دے گا، تلبیہ اب کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے حلال ہونا ہے قربانی کرنے کے بعد، اور جو حج کے بنیادی جو کام تھے وہ تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب طواف زیارت رہتا ہے، تو اس سے پہلے وہ تو احرام اس کے لیے ضروری ہے، لہذا تلبیہ کو بھی ترک کر دے گا۔ لما روینا عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہم نے کیا ہے۔ مصنف نے یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اگرچہ ذکر نہیں کی، لیکن یہ ذکر کیا ہے کہ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے گا، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے دلالتاً یہاں سے کہ جب ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے گا تو پھر وہ تلبیہ کدھر گیا؟ مطلب یہ کہ تلبیہ کو پہلی کنکری کے ساتھ ہی کر دے گا۔ ایک بات یہاں پہ یہ پیچھے رہ گئی کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ انہ رکن، امام شافعی رحمہ اللہ سے جو وقوف مزدلفہ کے رکن ہونے کا ذکر یہاں پہ ہے، تو تمام کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ مزدلفہ ان کے نزدیک بھی رکن، وقوف مزدلفہ رکن نہیں ہے۔ وروى جابر ان النبي عليه السلام قطع التلبیہ عند اول حصاة رمى بها جمرۃ العقبہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی جب پہلی کنکری اس کو ماری تو اسی کے ساتھ ہی تلبیہ کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ طویل روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ ثم کیفیت الرمی، اب شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یضع الحصاة علی ظہر ابہامہ الیمنی، یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، ورنہ جیسے آسانی ہو کنکری کو پکڑا جائے، وہ اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کی پیٹھ پر رکھے کنکری کو، یستعین بالمسبحہ، شہادت کی انگلی کی مدد سے اس کو پھینک دے، بس انگوٹھے کے اوپر رکھ دی کنکری اور اس کو وہاں پہ ٹکا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی کو پیچھے سے اس کنکری کے پیچھے رکھ کر دھکیلا تو وہ کنکری جا کر شیطان کے اوپر لگ جائے گی۔ اور مقدار رمی، جو رمی ہے وہ یعنی دور سے مارنا ہے، یعنی اس شیطان کا جو بنا ہوا ستون ہے اس کو کتنے فاصلے سے اس کو پھینکنا ہے، تو فرماتے ہیں وہ یہ کہ یکون بین الرامی و بین موضع السقوط خمسۃ اذرع صاعدا، کہ پھینکنے والا اور جو پھینکنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں 5 ہاتھ یعنی 2 گز، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ جو ہے وہ 2 ہاتھ مل کر 2 ذراع مل کر 1 گز بنتا ہے نا، تو گوئے کہ 2.5 گز یا 5 ہاتھ یا اس سے زیادہ کا کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ روى الحسن عن ابی حنیفہ، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ لأن ما دون ذلك يكون طرحا، کہ اگر اس سے بھی کم 1 گز یا 1.5 گز کے فاصلے سے اگر پھینکے گا تو وہ پھینکنا نہیں ہوگا بلکہ ڈالنا ہوگا، وہاں پہ جا کر کنکری کو اس جگہ کے اوپر جا کر ڈال دیا، ڈالنا نہیں ہے بلکہ دور سے پھینکنا ہے۔ ولو طرحها طرحا، اگر ڈال دیا اس نے یہ بھی کافی ہو جائے گا، پھر سے جا کر اس طرح ڈال دیا نیچے، لأنه رمى الى قدمیہ، کیونکہ گویا کہ اس نے اپنے قدموں کی طرف اس طرح پھر بھی گویا کہ رمی کر دیا ہے کہ اوپر سے نیچے ایسے پھینک دیا ہے، تو اس کو بھی ہم پھینکنا ایک معنی میں کہیں گے۔ الا انه مسیء، لیکن یہ اس طریقے سے کرنے سے گنہگار ہوگا، لمخالفته السنہ، سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہ دور سے یعنی تقریباً 7 فٹ کے فاصلے سے یا 2.5 گز کے فاصلے سے پھینکنا ہے۔ ولو وضعها وضعا، پھر اس نے پھینکا بھی نہیں ہے ڈالا بھی نہیں ہے بلکہ جا کر آرام سے وہاں رکھ دیا ہے کنکری کو، تو یہ رکھنا یہ کافی نہیں ہوگا، لم یجزہ لأنه ليس برمی، یہ رمی تو نہیں ہوئی۔ تو رماها، پھر اس نے کنکری کو مارا، فوقعت قریبا من الجمرہ، جمرہ جو ستون ہے اس کے قریب میں جا کر لگی، یکفی کافی ہے۔ ان هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، کیونکہ اتنی مقدار کا تو سے احتراز کرنا ممکن بھی نہیں ہے کہ جا کر وہ بالکل اس کے اوپر ہی لگے، قریب ہی جا کر لگے گی، تو اس سے اور قریب تک کرنا وہ بعض مرتبہ ممکن بھی نہیں ہوتا، اور اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ جا کر قریب میں ہی لگتا ہے۔ ولو وقعت بعیدا منها، اگر اس سے کافی دور لگی ہے جا کر، لا یجزئ، یہ کافی نہیں ہے، لأنه لم يعرف قربۃ، یہ ثواب کے طور پر تو ہوئی نہیں ہے، الا فی مکان مخصوص، کیونکہ رمی جو ہوتی ہے قربت کے طور پر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ مکان مخصوص یعنی وہ شیطان کی
ستون کے ساتھ اس کے قریب یا اس کے اوپر جا کر لگے. ولو رما بسبع حصیات جملۃ، اگر کسی نے سات کنکریاں ایک ہی مرتبہ پھینک دیں، هذه واحدۃ، یہ سات نہیں ہوگی، ایک ہوگی. لأن المنصوص علیہ تفرق الافعال، کیونکہ اس میں جو نص ہے، صراحت ہے، وہ افعال کو متفرق کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ رمی یعنی کنکری پھینکنے کا فعل کرنا ہے، تو وہ فعل 7 مرتبہ ہونا چاہیے. وَيَأْخُذُ الْحَصَىٰ یہ موضع شاء، آتے ہیں کہ کنکری کہاں سے لے گا، تو فرماتے ہیں کہ جہاں سے بھی لے، طریقے کہ مزدلفہ کے اندر ہوتی ہیں وہاں سے لے لے، جہاں سے بھی لے، الا من عند الجمرہ، لیکن جمرہ کے پاس سے نہ لے. ان ذالک یکرہ، کہ یہ یہاں سے لینا مکروہ ہے. لأن ما عندها من الحصى مردود، کہ اس کے پاس جو کنکریاں فرمایا، یعنی بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کنکری وہاں پہ پڑی ہوتی ہے، ایک تو وہ استعمال ہو چکی ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ وہاں پہ پڑی ہوتی جو کنکری ہے وہ مردود ہو چکی ہوتی ہے، یعنی رد کی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پڑی ہوتی ہے. جو کنکری قبول ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ نہیں ہوتی، وہاں سے اٹھا دی جاتی ہے. تو یہ کنکری وہاں سے نہ لے. ہاکذا جاء فی الاثر، اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے. فیتشاؤم بہ، اسی سے یعنی فعلی سی معلوم ہوتی ہے، لہذا اور نحوست ہوتی ہے اس سے، تو لہذا یہ کام نہ کرے. جیسے کہ یہ روایت ہے دارقطنی کے اندر، عن ابن لابی سعید عن ابی سعید قلنا یا رسول اللہ هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحتسب انها تنقص قال انها ما تقبل منها فيها ولولا ذلك لرأيتها امثال الجبال. پوچھا ہم نے کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہر سال کنکریاں ماری جاتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تو یہ تو کم پڑ جائیں گی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کنکری قبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ وہیں پڑی رہتی ہے. ورنہ اگر ساری کنکریاں یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ تو بڑے بڑے کنکریوں کے پہاڑ لگ جائیں. لو فعل، اگر اس کے باوجود اس نے کر دیا کہ وہیں سے کنکری اٹھائی اور وہیں پہ مار دی، اجزا ہو، یہ بھی کافی ہو جائے گا. لوجود فعل رمی، رمی کا فعل تو پایا گیا، اس وجہ سے درست ہو جائے گا. ويجوز الرمي بكل ما كان من اجزاء الارض عندنا خلاف للشافعي رحمه الله. رمی کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ زمین کے اجزاء میں سے جو بھی چیز ہو، وہ ڈھلا ہو کا پتھر ہو، سب سے درست ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس میں مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. لأن المقصود فعل الرمی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پتھر ہونا چاہیے. احناف کی دلیل یہ ہے کہ مقصود تو رمی کا فعل کرنا ہے. ذالک یحصل بالطین، اور وہ مٹی کے ڈلے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، کما یحصل بالحجر، جس طرح پتھر سے حاصل ہوتا ہے. بخلاف ما اذا رما بالذهب او الفضه، خلاف صورت کے کہ سونے یا چاندی کی ڈلی پھینک دے. لأنه یسمى نثرا، یہ تو سونے اور چاندی کو بکھیرنا ہو گیا، شیطان کی تعظیم ہوگی کہ اس کے اوپر سونا چاندی بکھیرا جا رہا ہے. لا رمین، یہ پھینکنا نہیں ہے. قال ثم يذبح ان احب، اس کے بعد قربانی کا وقت آ جائے گا، یعنی ایک ہی جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی ان احبا، چاہے تو کر لے، کہ حج افراد کا ذکر ہے کہ صرف حج ہے نا، تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے. ثم يحلق، اس کے بعد حلق کرے، یعنی اپنے بالوں کو منڈائے. او یقصر، یا بالوں کو قصر کرے یعنی کاٹے. لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اول نسکنا فی یومنا هذا ان نرمی ثم نذبح ثم نحلق، یعنی سب سے پہلا نسک آج کے دن یعنی منار کے دن ہمارا یہ کہ پہلے ہم رمی جمرہ عقبہ کی کریں، اس کے بعد قربانی کریں، اس کے بعد حلق کریں. ولأن الحلق من اسباب التحلل، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ حلق جو ہم یعنی کریں گے، یعنی سر مڈانا ہے، یہ احرام سے نکلنے، حلال ہونے کے اسباب میں سے حلق کرنا. وقت ذبح، اس طریقے سے قربانی بھی اسی طریقے سے حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے. حتی یتحلل به المحصر، یہاں تک کہ اس سے محصر یعنی جس کو حج کی رکاوٹ بن گئی ہے راستے میں، تو اس نے حرام باندھا ہوا تھا، تو اس کے نکلنے کے لیے بھی یہی دو چیزیں ہوتی، قربانی اور حلق. لہذا فیقدم الرمی علیہما، لہذا اگر ان کو یعنی حلق اور قربانی کو پہلے اگر ہم کرتے پھر تو یہ حلال ہو جاتا، تو پھر رمی جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہ رہتی، اس لیے رمی کو پہلے کر دیا گیا ان سے، تاکہ وہ احرام کی حالت میں ہی ہو جائے. ثم الحلق من محظورات الاحرام، جو حلق ہے یعنی یہاں پر تو یہ ذکر کر دیا ہم نے رمی کو مقدم کیوں کیا حلق اور قربانی سے، یہ تو ذکر یہاں تک ہو گیا. اب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حلق کو مؤخر کیوں کیا اور قربانی کو مقدم کیوں کیا. اس کے بارے فرماتے کہ حلق جو ہے یہ بھی احرام کے ممنوعات میں سے ہے، احرام کی حالت میں حلق نہیں ہو سکتا. لہذا فیقدم علیہ الذبح،
ذبح کو اس کے اوپر مقدم کیا، یعنی قربانی پہلے کر دی تاکہ انسان کیا ہو جائے، کچھ احرام کی ممنوعات سے باہر نکل آئے، اس کے بعد حلق کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ وَإِنَّمَا عَلَّقَ الذَّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ، یعنی یہاں پر فرمایا کہ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ، یعنی استحباب کے ساتھ قربانی کو معلق کیا ہے، لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمُفْرِدُ، یعنی وہ قربانی جس کو مفرد یعنی حاج افراد کرنے والا کرتا ہے تب وہ نفل ہوتی ہے۔ والکلام فی المفرد، اور ابھی تک جو کلام حج کا طریقہ چل رہا ہے یہ حج افراد کا ہے، یعنی جس میں صرف حج ہے، عمرہ اس میں نہیں ہے۔ والحلق افضل، اور یعنی سر کو مڑا دینا افضل ہے، لقول علیہ السلام رحم اللہ المحلقین، 3 مرتبہ فرمایا رحم اللہ المحلقین، سر مڑانے والوں کو کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ظاہر بالترحم علیہم، یعنی 3 مرتبہ دیکھیں ظاہر فرمایا اور اظہار فرمایا، ان کے اوپر رحم کرنے کا دعا فرمائی ہے حلق کرنے والوں کے لیے۔ وَلِأَنَّ الْحَلْقَ أَكْمَلُ فِي قَضَاءِ التَّفَثِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور دوسری یہ کہ میل کو چیل کو ختم کرنے کے اندر اور جوؤں وغیرہ کو ختم کرنے کے اندر حلق یہ سب سے اکمل ہے، والمقصود، اور مقصود بھی یہی ہے کہ میل کو چیل سر کی جو بالکل ختم ہو جائے۔ اور پھر تقصیر اور یعنی بالوں کو کاٹنے کے اندر کچھ کوتاہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو سنت کے میں کچھ کوتاہی پائی جائے گی، دوسرے یہ کہ میل کو چیل بھی ختم نہیں ہوگی۔ فاشبہ الاغتسال مع الوضو، یہ غسل کے ساتھ وضو کے ساتھ غسل کے مشابہ ہو گیا کہ غسل کرنے کے اندر بہترین قسم کی صفائی ہوتی ہے جائے کہ وضو سے، لیکن وضو بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی سر اور حلق کے اندر بھی ہے۔ وَيَكْتَفِي فِي الْحَلْقِ بِرُبْعِ الرَّأْسِ، اچھا حلق کرنے کے اندر اکتفا چوتھائی سر کے ساتھ کرنا کافی ہے، اعتباراً بالمسح، جس طریقے سے چوتھائی سر کا مسح کرنا اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ وَحَلْقُ الْكُلِّ أَوْلَى، پورے سر کا حلق یہ زیادہ اولا ہے، اقتداء برسول اللہ علیہ السلام۔ والتقصیر، اور سر کا کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یأخذ من رؤوس شعرہ مقدار الانملہ، اپنے سر کے بال ہیں ان میں سے ایک پورے کی قدر، یعنی انگلی کے ایک پورے کی مقدار کٹ لے تمام بالوں سے۔ وقد حل له كل شيء الا النساء، جب یہ کام سارے کر دے گا تو اس کے لیے سب کچھ حلال ہو جائے گا سوائے جماع کے۔ عورتوں کے ساتھ ہم بستری ابھی تک نہیں ہوئی، باقی سب کام ہو چکے ہیں، اور وہ تب جب وہ طواف زیارت کرے گا اس وقت تک، تاکہ وہ طواف زیارت بھی چونکہ وہ بھی حج کے بنیادی افعال میں سے ہے، تو اس لیے اس کے لیے احرام کی کچھ نہ کچھ حالت باقی رہنی چاہیے۔ وقال مالک رحمہ اللہ الا الطیب ایضا، ابھی تک خوشبو بھی اس نے نہیں لگانی، لأنه من دواعی الجماع، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشبو ہے یہ بھی تو ہم بستری کے اسباب میں سے ہے، کہ جب خوشبو سونگتے تو انسان کو ہم بستری کی طرف میلان ہوتا ہے، تو لہذا وہ بھی نہیں کرے گا۔ ورنہ قول علیہ السلام فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یعنی جب انسان یہ سارے کام کر لے گا تو فرمایا حل له كل شيء الا النساء، تب حلال ہوگا، تو اس میں خوشبو بھی آگی کہ خوشبو بھی اس کے لیے حلال ہے سوائے عورتوں کے۔ وہ مقدم علی القیاس، لہذا امام مالک رحمہ اللہ نے تو قیاس کیا ہے نا کہ اسباب جو ہیں جماع کے ان کو بھی، ان سے بھی منع کیا جائے، تو ہمارے پاس تو اس کی بعد نقلی دلیل بھی ہے، تو لہذا یہ حدیث کو مقدم کریں گے قیاس پر، وہ مقدم علی القیاس۔ ولا يحل له الجماع، جماع اس کے لیے ہم بستری ابھی تک اس کے لیے حلال نہیں ہے، فيما دون الفرج عندنا، یعنی ابھی تک دون فرج یعنی شرمگاہ کے علاوہ میں بھی ابھی تک جائز نہیں ہے، خلاف اللہ شافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ دلیل کے لیے انہ قضاء الشہوۃ بالنساء، احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہ بھی تو عورتوں کے ساتھ گوئے کہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے مترادف ہے، یہ ابھی تک ممنوع ہے۔ فیؤخر الی تمام الحلال، جب تک کہ مکمل طور پر حلال نہیں ہوا اس وقت تک اس کو مؤخر کیا جائے گا۔ ثم الرمی لیس من اسباب التحلل عندنا، اب یہ جو رمی ہے، رمی جمرہ عقبہ کی جو کی ہے، یہ بھی حلال ہونے کے اسباب میں سے ہے، تو احناف فرماتے کہ نہیں، حلق سے پہلے یہ جو رمی ہے یہ حلال ہونے کے اسباب میں سے نہیں ہے، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ وہ یقول، وہ فرماتے ہیں انه يتوقت بيوم النحر، یہ رمی بھی تو دیکھیں یوم نحر کے ساتھ اس کا وقت مقرر ہے، یوم نحر کے اندر کل حلق جس طریقے سے حلق ہے، قربانی ہے، فیکون بمنزلته في التحلیل، تو لہذا یہ بھی تو یہ حلق ہی کے مرتبے میں ہوگی حلال کرنے کے اندر، یہ احرام سے نکالنے میں۔ انا فرماتے ہیں انما یکون محللا یکون جنایۃ فی غیر اوانہ کالحلق، جو چیز احرام سے نکالنے والی ہوتی ہے نا وہ دوسرے وقت کے اندر جنایت شمار ہوتی ہے، جرم شمار ہوتی ہے، جیسے کہ حلق ہے، حلق یوم نحر کے اندر احرام سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا 9 ذی الحجہ کو حلق کرنا یہ جرم شمار ہوگا، اس سے دم لازم آئے گا۔ تو رمی ایسا نہیں ہے، دیکھیں رمی لیس بجنایۃ فی غیر اوانی، اور رمی جو اگر آپ دیکھیں
وہ یوم نہر کے علاوہ اگر آپ کسی وقت بھی کرتے ہیں تو یہ ممنوع نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ رمی حلال ہونے کا سبب نہیں ہے. بخلاف طواف، اب یہ اشکال ہوگا کہ بھائی طواف بھی تو عورتوں کو کے لیے، یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے کا سبب بنتا ہے. یعنی ابھی تک آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بستری جائز نہیں ہے، ہاں جان تک کہ طواف زیارت کر لے. جب طواف زیارت کرے گا تو اب عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی. تو گویا کہ طواف زیارت نے ہی عورتوں کو حلال کر دیا. تو یہ طواف زیارت دوسرے اوقات کے اندر تو ممنوع نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا. تو فرماتے کہ ان تحلل بالحلق السابق، وہاں پر جو ہے نا جو حلال ہوا ہے طواف زیارت کرنے کے بعد عورتوں کی حلال ہونے کا حکم ہوا ہے، وہ سابقہ حلق ہوا تھا نا اسی کی وجہ سے ہے. اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ موقوف کر دیں گے ابھی تک عورتوں کا حلال ہونا، اور وہ تب جب تک کہ طواف نہ کریں. تو گویا کہ اسی پرانا جو حلق کیا ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہی عورتیں حلال ہوئیں، لیکن بیچ میں تھوڑا سا موقوف کر دیا گیا تھا، لا بھی ہی نہ کہ طواف کی وجہ سے یہ حلال ہوا ہے. سبق کو یہاں روکتے ہیں، مزید انشاءاللہ اعمال ہوں گے وہ اس کے اگلے سبق کے اندر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.